فلا اقسم بمواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنۃ نعیم واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین واما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم صدق اللہ العظیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کے مقام کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، بے شک یہ قسم بہت بڑی ہے اگر تم جان لو۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ بہت باعزت قرآن ہے، فی کتاب مکنون، چھپا کے رکھی ہوئی کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ عالمین کے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس بات کے بارے میں شک میں ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اس بات کو اپنا رزق بنا لیا ہے کہ تم جھٹلاتے چلے جا رہے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، یاد رکھو کہ جس وقت جان حلق تک آ جائے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم بیٹھ کر دیکھنے والے ہوگے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس کی طرف زیادہ قریب ہیں بمقابلہ تمہارے، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم بدلہ دیے ہوئے نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو تم کیوں نہیں لوٹاتے اس روح کو اگر تم واقعتاً سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر مرنے والا مقربین میں سے ہوا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو اس کے لیے راحت ہے اور خوشبوئیں ہیں، وَجَنَّةُ نعیم، اور خوشحالی کے باغات ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ مرنے والا اصحاب یمین میں سے ہوا، دائیں طرف والوں میں سے ہوا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اسے کہا جائے گا تمہارے لیے سلامتی ہے کیونکہ تم دائیں طرف والوں میں سے ہو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے ہوا اور گمراہوں میں سے ہوا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمان نوازی گرم پانی سے ہوگی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اسے جہنم کا ٹھکانہ دیا جائے گا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ بات یقیناً حقیقی ہے، سچی ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کو بیان کیجئے جس کا نام بڑی عظمت والا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انباء غیب کی وجہ سے، اطلاع غیب کی وجہ سے کاہن کہتے تھے، تو ان کے نزدیک قرآن کریم بھی گویا کہانت ہو گیا،
اور جو کہانت ہوتا ہے وہ کسی جنون والے کا قول ہوا کرتا ہے، کسی نے اس کو خود تراشا ہوا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی شاعر کی بات بھی ہو سکتی ہے، اور کسی عام انسان کی کوئی بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری کی ساری چیزوں کی تردید کر دی، رد کر دیا کہ یہ قرآن کریم نہ تو کہانت پر مشتمل ہے، نہ ہی کسی شاعر کا یہ دیوان ہے، کلام ہے، اور نہ ہی کسی انسان کا بنایا ہوا یہ الفاظ کا مجموعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فلا اس لا کے ذریعے سے ساری کی ساری باتوں کی نفی فرما دی، پھر قسم اٹھا کر اگلے مضمون کو اللہ نے ثابت کر دیا کہ جیسی بات تم کہہ رہے ہو ویسی تو نہیں ہے، البتہ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ کی۔ جیسی بات تم کہہ رہے ہو ویسی بات تو نہیں ہے، لیکن میں ستاروں کے غروب ہونے کے مقام کی قسم اٹھا کر یہ بات تمہیں بتلا رہا ہوں کہ یہ قرآن کریم سچا ہے۔ مواقع موقع کی جمع ہے، ستاروں کے گرنے کی جگہ، یا ویسے ہی اس کو آپ ایک قسم کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں، جس طرح والنجم اذا ہوا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے غروب ہونے کے مقام کی جانب اشارہ کر کے قسم اٹھائی ہے۔ پھر یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے ستارے طلوع بھی ہوتے ہیں اور غروب بھی ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو اہتداء کا ذریعہ بنایا ہے، لوگ اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے نظام کے تحت چلتے ہیں، ان کی رفتار ان کے مقام کے اعتبار سے ہے، جیسے بھی اللہ نے ان کی رفتار کو متعین کیا، لیکن ان کی رفتار میں پھر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں۔ یہ قرآن کریم کی ہر آیت اسی ستارے کی طرح نجم ہدایت ہے۔ جس طرح لوگ ستارے سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اس زمانے میں چونکہ لوگ رہنمائی حاصل کرتے تھے اور ستارے ان کے نزدیک بہت اہمیت کے حامل تھے، تو اللہ نے اسی کی قسم اٹھا کر یہ بات سمجھا دی کہ جس ستارے کو تم راہ ہدایت سمجھتے ہو یہ قرآن ہے، اس کی ہر آیت اسی ستارے کی طرح راہ ہدایت ہے۔ بلکہ یہ قرآن کریم اول سے لے کر آخر تک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جس طرح سے ستارے بغیر تصرف کے اللہ کی قدرت سے پیدا شدہ ہیں، اسی طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس قرآن کو بھی اپنی جانب سے نازل کیا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ستارہ خود بخود وجود میں آ گیا اور راہ ہدایت بن گیا، اہتداء بن گیا، خود بخود تو نہیں ہوا نا ایسا۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم بھی خود بخود وجود میں نہیں آیا، یا کسی انسان نے اس کو وجود دے کر راہ ہدایت اور نجم ہدایت نہیں بنایا، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے نازل شدہ کلام ہے، جس کی ایک ایک آیت بڑی واضح ہے، روشن دلیل ہے، روشن مثال ہے۔ پھر دوسری بات، اسی آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہانت کی تردید کی۔ ستارے گرتے ہیں، شیاطین کو جا کے لگتے ہیں، شیاطین نے جو مقاعد تجویز کر رکھے ہوتے ہیں، جو ان کے مقامات ہوتے ہیں، جو گزرنے کی جگہ ہوتی ہیں، جن کا تذکرہ سورۃ الجن میں آئے گا، یا جن ٹھکانوں پر جا کر وہ بیٹھتے ہیں، مواقع النجوم سے وہ ٹھکانے مراد ہیں۔ ستارے وہاں گرتے ہیں ان کو ہلاک کرنے کے لیے، اور ان شیاطین کو موقع نہیں ملتا کہ وہ عالم بالا کی طرف جا کر کسی بات کو سن سکیں۔ اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نیچے والی مخلوق اوپر والوں کا کلام سن سکے اور نیچے آ کر باتیں پہنچا سکے۔ تو کہانت کی تردید اسی آیت سے اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ جب کوئی جن اور اس قسم کی مخلوق شیاطین جب وہ یہ کام نہیں کر سکتے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، کسی جن نے، کسی انسان نے اپنے تصرف سے اس کو بنایا نہیں کہ آسمان کی باتیں چوری کر کے وہ قرآن بنا لیا ہو اور پھر اس کو آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہو اور لوگ سمجھ رہے ہوں یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ستاروں کے غروب ہونے کے مقام کی یا ستاروں کے گرنے کی جگہ کی، اور پھر فرمایا یہ قسم بہت بڑی ہے اگر تم اس بات کو سمجھو، یہ چھوٹی قسم نہیں ہے۔ پھر فرمایا انہ لقرآن کریم، بے شک جو کچھ رسول تمہیں سناتا ہے، تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، یہ بہت باعزت قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، چھپا کے رکھی ہوئی کتاب میں ہے۔ کتاب مکنون سے یہاں مراد لوح محفوظ ہے، ٹھیک ہے، لوح محفوظ میں یہ محفوظ ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہاں اس آیت کا مطلب دو طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب مکنون کو نہیں چھوتے، یعنی اس لوح محفوظ کے نسخے کو کوئی نہیں چھوتا مگر پاکیزہ لوگ۔ ایک معنی یہ ہے، یہ جن، شیاطین، خبیث اور رذیل قسم کے جتنے بھی مخلوقات میں ذخیرے ہیں یہ وہاں تک نہیں جا سکتے، کوئی بھی جتنا مرضی تصرف کر لے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ الا المطہرون، مطہرون سے مراد فرشتے ہیں۔ کتاب مکنون کو صرف اور صرف فرشتے ہی چھوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مخلوق اس کو نہیں چھو سکتی۔ ایک معنی یہ ہو گیا۔ پھر اسی آیت کو قرآن کریم کے ساتھ بھی ملائیں، لا یمسہ الا المطہرون، یہ صورتاً خبر ہے اور معنوی طور پر انشاء ہے کہ بے شک یہ قرآن کریم ہے جو چھپی ہوئی کتاب کی صورت میں ہے۔ اس چھپی ہوئی کتاب یعنی قرآن کریم کو صرف اور صرف پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگائیں۔ پھر اسی سے یہ بات نکلے گی کہ قرآن کریم کے چھونے کے لیے طہارت ضروری ہے۔ جو شخص طاہر مطہر ہو وہی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ فقہائے اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نور اللہ مراقدہم، سارے کے سارے اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ بے وضو آدمی قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، البتہ تلاوت کر سکتا ہے بغیر چھوئے، سمجھ گئے؟ اور جو جنبی آدمی ہے، جنابت میں مبتلا ہے، وہ اس کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ فقہ کے اندر آپ اس کے مزید احکام اور مسائل بہت اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر تو ہم نے ایک معنی متعین کر کے بیان کر دیا، بلکہ ہم نے دو معنی بیان کیے۔ ایک معنی بیان کیا کتاب مکنون کے حوالے سے کہ لوح محفوظ کے اندر جو کتاب موجود ہے اس کو صرف فرشتے ہی چھو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا۔ ایک معنی وہ ہے۔ دوسرا معنی قرآن چھپی ہوئی کتاب کو صرف پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگائیں جو باوضو ہیں۔ یہ دو معنی ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت سے دو معنی مستنبط ہوئے، دو معنی نکلے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں معانی میں سے کس معنی کو ہم نے ترجیح دینی ہے، کیونکہ دو معنی کا احتمال ہے نا، تو بیان تو دونوں کریں گے، مانیں گے بھی دونوں کو، لیکن جب ایک آیت سے دو مطالب نکلیں تو بسا اوقات اس کی دلالت قطعی نہیں رہتی، پھر اس پر احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ کیا حدیث پاک میں بھی کوئی ایسی دلیل موجود ہے جو ہمارے معنی کو مزید تقویت دے دے کہ یہ بات جو ہم نے بیان کی کہ باوضو لوگ ہی قرآن کو چھپی ہوئی کتاب کو ہاتھ لگائیں، کیا اس پر کوئی حدیث پاک موجود ہے؟ تو آئیں پھر حدیث پاک بھی موجود ہے، لا یمس القرآن الا طاہر،
کہ قرآن کریم کو صرف اور صرف پاکیزہ لوگ، طاہر لوگ ہی ہاتھ لگائیں۔ اب یہ تو حدیث پاک ہے نا، اس قرآن سے وہی قرآن مراد ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، کیونکہ ہم تو لوح محفوظ کے قرآن کی طرف جا ہی نہیں سکتے، ہمارا تو وہاں گزر ہی نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم کی دلالت سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے، اور حدیث پاک سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ قرآن کریم کو صرف باوضو لوگ ہی ہاتھ لگائیں۔ پھر فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے اتارا گیا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، مدہنون لفظ ادہان سے لیا گیا۔ ادہان یہ دہن سے ہے۔ دہن کس کو کہتے ہیں؟ تیل کو۔ معنی ہوتا ہے مالش کرنا، کسی چیز کے اوپر تیل کی مالش کر دی جائے وہ نرم ہو جاتی ہے، اس کے لیے ادہان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو تیل لگا کر عمومی طور پر چیزیں نرم ہو جاتی ہیں۔ مطلب اب یہاں پر یہ ہے کہ نرم رویہ، آسان انداز، یہ قرآن کریم کے اندر بطریق اولا موجود ہے۔ بڑی آسان تعبیرات کے ساتھ، نرم رویے کے ساتھ ہم نے تمہارے سامنے باتیں بیان کی۔ اتنی نرم اور آسان گفتگو بھی جب تم سننے کی، سمجھنے کی، ماننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر ہم تمہیں اگلا عذاب بھی دکھا دیتے ہیں۔ پھر ذرا اس کا تذکرہ سن لو۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو عذاب کے ذریعے ڈرایا جائے، بلکہ نرم بات کے ذریعے بھی ترغیب دی جاتی ہے کہ شفقت کے ساتھ بات آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ اس کو قبول کر لو۔ نرمی کے ساتھ آپ کو بات کہی جائے گی، آپ اس کو مان لینا۔ لیکن جب کوئی نرم گفتگو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، نرم رویہ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اس کے لیے ڈنڈا علاج موجود ہے۔ تو پہلے قرآن کریم میں اللہ نے نرم رویے کے ذریعے بات کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اسی کے متعلق یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس میں تو بڑی آسان پیاری پیاری نرم نرم باتیں ہیں، ہم نے اس کے ذریعے سے تمہیں بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، لیکن تم نے کیا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جھوٹ بولنا اور بات کو جھٹلانا تم نے اپنا طرہ امتیاز بنا لیا ہے۔ تمہاری گویا غذا بن گئی ہے، روٹی بن گئی ہے، تمہارا کھانا بن گیا ہے کہ تم جس وقت تک آیات کی تکذیب نہ کر لو، اس کو جھٹلا نہ لو، تمہارا پیٹ نہیں بھرتا۔ تم یوں آیات کی تکذیب کرتے ہو، قرآن کریم کو یوں جھٹلاتے ہو جیسے تمہارا کوئی یہ کھانا پینا ہے، کوئی غذا ہے کہ تم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تم نے تو یوں اوڑھنا بچھونا جھٹلانا بنایا ہوا ہے، جیسے کسی انسان کا کوئی رزق ہوتا ہے۔ تو یہ طرز عمل تو تمہارا مناسب نہیں۔ یا اس کا ایک معنی اور بھی ہے، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ رزق کا مصداق قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ روحانی رزق دیا تھا، تم نے اس کے شکر کو یہی قرار دے دیا کہ تم اس کی تکذیب کرتے رہو۔ یعنی بجائے اس کے کہ شکر ادا کرو اور اللہ کی ان آیتوں کو تسلیم کر لو، مان لو، تم نے اس کی تکذیب کو اس کا شکر بنا لیا کہ اللہ نے آیات نازل کی ہیں اور تم تکذیب کر کے گویا اس کا شکر ادا کر رہے، تم نے معاملے کو بالکل ہی الٹ کر دیا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، لولا کا جواب آگے آئے گا۔ اذا بلغت الحلقوم، جس وقت جان حلقوم تک آ جاتی ہے۔ وانتم حینئذ تنظرون، اس وقت بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہارا کوئی عزیز مر رہا ہے، بیٹا مر رہا ہے، باپ مر رہا ہے، بھائی مر رہا ہے، اور تم سب دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں بنسبت تمہارے۔ تم اس وقت اتنے قریب نہیں ہوتے جتنا اس وقت ہم قریب ہوتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔
نظر تمہیں نہیں آ رہا ہوتا لیکن ہم ہوتے قریب ہیں. فلولا ان کنتم غیر مدینین، کیوں نہیں اگر تم بدلہ دیے ہوئے نہیں. اب لولا کا تعلق اب آ رہا ہے، کیوں نہیں لوٹا لیتے تم اس روح کو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی باتوں کے اندر سچے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو نہیں لوٹایا جائے گا، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہو سکتا. اگر تم ان باتوں میں سچے ہو تو تم اس روح کو روک کیوں نہیں لیتے؟ تم اتنے ہی سچی باتیں بیان کرنے والے ہو تو پاس بیٹھے بندے کی جان نکلتے دیکھ رہے ہوتے ہو لیکن اس کو روک نہیں سکتے. تم اتنے عاجز ہو، تمہارا عجز تو اتنا نمایاں، اتنا واضح ہے کہ تمہاری مرضی، تمہاری منشا کے خلاف اللہ تمہاری روح کو نکال لیتے ہیں، تم دوبارہ اس کو روکنے پر بھی قادر نہیں. دوبارہ تم نے کیا داخل کرنا؟ تو جو اللہ تمہارے جسم سے مرتے وقت روح کو نکالنے پر قادر ہے، اس وقت بھی نکالنے پر قادر کہ تم سارے پاس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہو اور عاجز ہو چکے ہوتے ہو، تو اللہ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تم سارے مل کر کہو کہ دوبارہ زندگی نہیں، اللہ پھر بھی زندہ کر دیں، اور اللہ کریں گے. تمہارا تو کوئی کنٹرول نہیں. جس طرح اب تمہارے اختیار میں کچھ نہیں، تب بھی تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا. نہ تم اب روک سکتے ہو، نہ تمہارے پاس اب کوئی قبضہ، کوئی کنٹرول، کوئی اختیار، نہ بعد میں تمہیں ملے گا. تو اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ ہو کر رہیں گے، جیسے اللہ کا ارادہ ہے ویسے اللہ کر کے رہیں گے. اگر اللہ نے آج تمہاری موت کو مقدر کر دیا ہے تو باوجود اس کے کہ تم سارے بیٹھے دیکھ رہے ہو، مرنے والا تمہاری نظروں کے سامنے مر کر اگلے جہان چلا جاتا ہے، ایسے ہی دیکھنے والے دیکھتے رہیں گے. اللہ لوگوں کو پیدا دوبارہ کر کے میدان معاشر میں کھڑا کر دیں گے. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر آگے وہی 3 گروہوں کا تذکرہ جو سورت کی ابتدا میں 3 گروہ تھے نا، انہی کا دوبارہ تذکرہ. بہرحال اگر مرنے والا مقربین میں سے ہے، جس کو سورت کے آغاز میں سابقون کے ساتھ تعبیر کیا گیا، بیان کیا گیا تھا، والسابقون السابقون اولئک المقربون، اگر وہ مقربین میں سے ہے تو فروحن، اس کے لیے راحت ہے، وریحان، اس کے لیے خوشبو ہے، پھول ہیں، رزق ہیں، جس طرح سورہ رحمان کے اندر بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں. تو اگر وہ نیک لوگوں میں سے ہوا، مقربین میں سے ہوا مرنے والا، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے رزق ہے، راحت کا سامان ہے، خوشبوئیں ہیں، ہر قسم کا آرام ہے، جنت نعیم، خوشحالی کے باغات ہیں. اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہوا تو اسے کہا جائے گا سلام لک، تمہارے لیے سلامتی ہے، من اصحاب الیمین، کیونکہ تم اصحاب یمین میں سے ہو. اصحاب یمین میں ہونے کی وجہ سے، دائیں جانب والے حضرات میں ہونے کی وجہ سے ان کو سلام کہا جائے گا. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر وہ لوگ جھٹلانے والوں میں سے ہوئے، گمراہوں میں سے ہوئے، جن کو اصحاب الشمال کے ساتھ سورت کے آغاز میں تعبیر کیا گیا، تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے ان کی مہمان نوازی گرم پانی سے ہوگی، جہنم میں ان کا داخلہ ہوگا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ، بے شک یہ بات 100% یقینی ہے. اپنی زبان میں اگر ہم ترجمہ کریں تو 100% یقینی بات ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. حق الیقین یعنی الحق الثابت من الیقین، یقین سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، یہ بات یقینیات میں سے ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ ضرور اختیار کریں گے. فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے عظمت والے رب کے نام کی. اس پر میں نے کیا بات عرض کی تھی پہلے کہ جب تذکرہ آئے تسبیح بیان کریں تو تسبیح بیان کریں، تسبیح بیان کریں، اپنی زبان سے کہیں سبحان ربی العظیم یا کہیں سبحان ربی الاعلی. اے اللہ آپ عظمت والے ہیں، آپ کا نام بلند ہے، آپ پاکیزہ ہیں،
سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ صورت کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی آیات کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔